ام حبیبہ ہے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ سیلاب کے بارے میں۔ پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں گی، کیونکہ جو اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں نا، مطلب جس طرح سے اب سیلاب ہے یا پولیٹکس کے بارے میں، مطلب ان ساری باتوں ان سارے ٹاپکس پہ نا میرا دل ہی نہیں کرتا میں بات کروں۔ ایک تو کہہ لیں دل ہل جاتا ہے۔ پولیٹکس تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح سے اب یہ سیلاب آ رہا ہے، اس سے پہلے جب کرونا آیا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان پر میرے سے بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے لیکن اب جو یہ سیلاب آیا ہے نا، اس طرح کا سیلاب پہلے 2010 میں آیا تھا۔ ویسے تو ہر سال آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو سارا سسٹم ہے ڈیمز وغیرہ کا، تو وہ بہت زیادہ کم ہے۔ ڈیمز نہیں ہے پاکستان میں، تو اس وجہ سے سیلاب تو ہر سال ہی آتا ہے۔ لیکن جو اس طرح کا شدید سیلاب جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کچھ بھی نہیں بچا، جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، لائک ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، بلوچستان، فاضل پور، راجن پور، اور اس طرح سے کافی سارے علاقے ہیں، مظفر گڑھ کے جو گرد و نواح کے دیہات ہیں، وہاں پر جہاں جہاں بھی سیلاب آیا، وہاں کچھ بھی نہیں بچا، سب تہس نہس ہو گیا۔ تو میرا مین مقصد یہ تھا اس ٹاپک پر بات کرنے کا کہ یہ آخر سیلاب آیا کیوں، اس نے جو 2010 میں شدت ایک تو اختیار کی تھی، اور یا اب 2022 میں اتنی شدت کیوں ہے۔ تو اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کس طرح سے بات کروں، لیکن میں کروں گی، میں ضرور بات کروں گی، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ہمارے لیے نا سوچ کا مقام ہے۔ اس سیلاب نے، میں پہلے نہیں دیکھ رہی تھی، میں نا فیس بک بہت زیادہ کم یوز کرتی ہوں، بہت کم یوز کرتی ہوں۔ اگر میں فیس بک پر جاؤں گی بھی صحیح، تو کچھ لوگ جس طرح سے میرا پیج ہے، میں وہاں اپلوڈنگ وغیرہ کروں گی اور میں واپس آ جاتی ہوں۔ لیکن آج جب میں نے فیس بک وغیرہ دیکھی، سب کے اسٹیٹس دیکھے، تو میرا دل ہل گیا، لٹرلی میرا دل ہل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میرے سے نا کنٹرول بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس ٹاپک پہ بات کروں، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سمجھ آ جائے۔ ویسے تو آج کل ہر کوئی ہی بول رہا ہے، ہر کوئی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے، ہر کسی کو نا سمجھ ہے ہر چیز کی۔ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس سے ہر کسی کو اتنی اویئرنیس دے دیا ہے کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کسی کی کہی ہوئی بات اس کے دل پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں سوچنے پر مجبور ہوئی، بات کرنے پہ مجبور ہوئی کہ ایک بات کی جائے۔ میں کلپس وغیرہ آپ کو دکھاتی ہوں، جو حشر ہو چکا ہے ہمارے ملک کا، وہ کیوں ہوا۔ اصل جو مقصد یہی ہے میرا، لوگوں کو جھنجھوڑنا، ان کے دماغوں کو ذرا اپنے کچھ آپ سوچیں کہ یہ کیوں آیا ہے سیلاب، اتنا شدید کہ اس نے کچھ بھی نہیں بچنے دیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ نہ فصلیں بچی ہیں، نہ جانور بچے ہیں، نہ گھر بچے ہیں، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ زندگی، انسان تک کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہم اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، گھمنڈ ہی ہوتا ہے، ہم جو اپنے سے نیچے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، یا کسی کی فیلنگز کو ہم نہیں سمجھتے۔ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے اگنور کرتے ہیں کہ جیسے آپ کی زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، اور میرے سے تو بولا بھی نہیں جا رہا، خیر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہی پلاننگز ہیں، ہمارا ٹائم ہے، ہمارا ٹائم بہت ویلیویبل ہے، کسی کی زندگی کی، آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ ہی آپ ہے، آل ان آل آپ ہیں۔ تو آل ان آل آپ نہیں ہیں، کہیں بھی آپ نہیں ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس سیلاب کو دیکھتے ہوئے، یا جس طرح سے پہلے کرونا آیا، اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہمارے ملک کی یہ جو پولیٹیکل کنڈیشن ہی چل رہی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں،
مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر نتھنگ. تو اس بات کو سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، میں بھی کچھ نہیں ہوں، آپ بھی کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری پلاننگز، ہمارے مقاصد، ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ، ہمارے دعوے، جو ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور اس راستے میں جو بھی آئے گا ہم نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے وہ. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں نا، حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں اور اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جیسے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دیا اس سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو ہیلے بہانوں سے نا ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف. ہمیں کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو. وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات سنو. میں تم لوگوں کو، مطلب وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. میں کبھی ہم کوئی، مطلب سوشل میڈیا آج کل بہت ہر کوئی یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، سب یوز کرتے ہیں. تو مطلب میں تو جب کر رہی ہوتی نا، تو میرے سامنے جس کنڈیشن سے میں گزر رہی ہوتی تو اس کنڈیشن کے اکارڈنگ میرے سامنے وہ مطلب کوئی نہ کوئی چیز لازمی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھے نا اپنی طرف بلاتا ہے. مطلب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جس کنڈیشن سے میں اس ٹائم گزر رہی ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے. تو یہ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، ہیلے بہانوں سے وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ میری بات سنو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ہمیں بلاتا ہے، وہ بار بار ہمیں بلاتا ہے. لیکن جب ہم اس کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، ہم اس کی بالکل بھی نہیں سن رہے ہوتے، اپنی مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، اپنی ہی زندگی میں مصروف، نماز سے دور، قرآن سے دور، اپنے ہی غرور میں، مطلب تکبر میں کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں. اپنے سے اوپر والے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا، یہاں ہے وہ. اپنے سے نیچے لوگوں کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ میرے جو تم لوگ کرتے ہو نا، میرے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب خاک برابر. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے. تو یہ ٹائم ہے سوچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور سب سے بڑی بات فی الحال جو جہاں جہاں سیلاب آ چکے ہیں ان لوگوں کو ڈونیٹ کریں، ان لوگوں کی ہیلپ کریں. آپ کی ہیلپ، اگر آپ 1 روپیہ بھی دیں گے نا، مطلب اگر آپ نے ڈونیشن میں 1 روپے بھی ڈال دیا ہے تو وہ بھی دریا بن جائے گا. کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو آپ اس دریا میں اپنا حصہ بھی ڈالیں، لازمی ڈالیں. اور یہ مت سوچیں کہ کوئی چیز بڑی ہے یہ چھوٹی ہے. مطلب میں یہ دوں گا، مثال ہے میں 10 روپے بھی دے رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، مطلب یہ کہیں گے یہ اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ یہ صرف اتنا دے رہا ہے. تو آپ نے یہ بات بالکل بھی نہیں سوچنی، بالکل بھی نہیں سوچنی، اور ڈونیٹ کریں. آپ یہ سوچیں کہ کل کو یہ وقت اللہ نہ کرے ہمارے پر بھی آ سکتا ہے. تو اگر یہ وقت آپ کے اوپر آ گیا اور آپ اس کرب سے، اس درد سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ جس طرح سے اب خشک زمین تک نہیں ہے، جو لوگ مر چکے ہیں ان کو دفن کرنے کے لیے، تو آپ کے اوپر یہ مقام آ جائے کہ آپ مر جائیں. آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ مر گئے ہیں اور نہ آپ کے لیے کفن کے لیے پیسے ہیں، نہ آپ کو دفن کرنے کے لیے کوئی زمین ہے، یا آپ اگر زندہ بھی ہیں نہ آپ کے سر کو ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا ہے، نہ سر پہ چھت ہے، نہ پیروں تلے. اس ٹائم ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے. تو وہ سوچ سوچے کہ اگر آپ کے اوپر یہ وقت آ جائے تو آپ کیا کریں گے. تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس تصور کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے، آپ لوگوں جو ہمارے متاثر زدہ لوگ ہیں سیلاب سے، ان کی مدد کریں. اور یہ مت سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا. نیتوں کے حال، جو دلوں کے حال ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کس انٹینشن سے دے رہے ہیں. تو اپنی انٹینشن پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے. اور مزید مجھے کچھ نہیں کہنا، بس یہ کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں اور ساتھ ساتھ میں نا اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، کیونکہ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا. تو بہت زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے جو متاثر زدہ
لوگ ہیں اپنے ملک کے، اپنے قوم کے، ان کی مدد کریں، اور بس دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.